السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کے حوالے سے کچھ باتیں ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سورہ نور میں بدکاری کے بارے میں اور زنا کے بارے میں کافی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ زنا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامحرم کی طرف دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اسے چھونا، اس کی طرف چل کے جانا، اس کے بارے میں سوچنا، آرزوئیں کرنا، ان سب کاموں کو زنا قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کان کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا بولنا یعنی باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور اس سے باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، اور دل میں آرزوئیں اور تمنائیں لانا اور تصورات و خیالات پیدا کرنا نفس کا زنا ہے، اور نامحرم سے خلوت نشینی تو بہت ہی خطرناک ہے۔ تو آج کل اس چیز کی طرف ہم توجہ کریں اور سوچیں کہ میڈیا نے کتنا اس چیز کو آسان کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہر وقت کی رپورٹ، ہر وقت کی باتیں، ہر وقت کے ایک دوسرے سے تصویریں تک ایک دوسرے کو بھیجنا، شیئر کرنا، سب چیزیں جو ہیں وہ کتنا آسان ہو گیا نا۔ تو پورا معاشرہ ہر وقت بدکاری کے اڈے بنا ہوا ہے۔ ہر گھر میں، ہر کسی کے ہاتھ میں وہ چیزیں ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، اور تصویریں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو جس معاشرے میں فحاشی پھیل جاتی ہے، جس معاشرے میں اتنی آسان فحاشی ہو جاتی ہے، تو اس پہ پھر اللہ کی رحمت تو نہیں برس سکتی۔ ایک بات اور سوچنے کی ہے کہ اگر ایک انسان ہفتے میں 4 دن نماز ادا کرتا ہے، یا گھر کے 10 لوگوں میں سے 4 لوگ نمازی ہیں، تو ہم اس فرد کو جو چند دن نماز ادا کرتا ہے، یا 5 نمازوں میں سے 2 نمازیں روزانہ ادا کرتا ہے، ہم اسے نمازی نہیں کہہ سکتے۔ اور جو گھرانہ 10 افراد پہ مشتمل ہے، اس میں سے 2 لوگ نمازی ہیں، تو وہ گھرانہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ تو جس معاشرے میں نمازیوں کی تعداد کم ہو اور فحاشی کی مقدار اور تعداد اور اس کے حالات اور اس کے وسائل آسان اور زیادہ ہوں، تو کیا وہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ کہا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو پابندی لگائی ہے کہ اس طرف جاؤ ہی نہ جو دوزخ کا راستہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ کہ سوچوں سے لے کے عمل تک کا ہر راستہ زنا کی طرف جاتا ہے، اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تصویریں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں ایسی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں، اس میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ رشتوں کے بارے میں دیکھ لیں، رشتوں کا احترام نہیں، اور پردے کا اہتمام نہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سارے گھرانوں میں لوگ شوق اور ذوق سے ان کو دیکھتے ہیں، تو جو دیکھتے ہیں وہ بھی اس میں حصے دار ہیں۔ کبھی سوچنا چاہیے، یعنی انسان کو اگر اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حیا ہو، اور وہ ساری باتیں جو ہم نے پہلے حصے میں کی ہیں، اگر اس کو اپنے آپ سے حیا ہو، فرشتوں سے حیا ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے حیا ہو، تو وہ یہ سوچے کہ جب ان بدکار لوگوں کی بارے میں قیامت کے دن ان کا کچا چٹھا کھولا جائے گا، تو ان بدکار لوگوں کی چیزوں کو دیکھنے والوں کو بھی ان میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی ان کو پروموٹ کیا ہے۔ تو بہت سنجیدگی سے یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم کن کن لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور کن کن لوگوں کے ساتھ ہمارا نام پکارا جائے گا قیامت کے دن۔ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ جو برائی پھیلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اور اپنے اوپر حیا کا ایک ایسا پردہ رکھنا چاہیے،
اور حیا کے ہر چیز کو اپنے اندر سمو لینا چاہیے۔ آنکھوں میں حیا ہو، کانوں میں حیا ہو، زبان میں حیا ہو، اور اللہ سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جو مرضی کرتے رہو۔ پھر اللہ نہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے نہ سجھاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی ایسی پکڑ ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ ہم کس چیز میں، کس بات میں، کن کاموں میں مشغول ہیں تو ہماری موت آ جائے گی، اور ہم اسی طرح ہی اسی مشغلے میں جو ہوں گے اسی میں ہی اٹھائے جائیں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ مجلسیں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی سے بچائے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو آپ نے سورہ النور کی روشنی میں حیا اور پردے کے بارے میں جتنی احادیث جہاں سے بھی آپ کو ملیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو حیا کا سبق سکھانا ہے، اور ان کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے ہر اس عمل کو سامنے لے آئے گا جو آپ نے چھپا کے کیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئے گا۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو راکھ بنا کے اڑا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا کرے گا وہ؟ یعنی انہوں نے پھر ایک ایک نیکی گنوائی، کیا وہ نماز نہیں ادا کرے گا، کیا روزہ نہیں رکھے گا، کیا سارے وہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ سب کچھ کرے گا، سارے نیک کام کرے گا، سارے فرائض ادا کرے گا، لیکن جب وہ تنہا ہوگا تو وہ برائی کے کاموں میں ملوث ہو جائے گا۔ وہ بری چیزیں دیکھے گا، بری باتیں سنے گا، بری باتیں سوچے گا، اور برے اعمال لوگوں سے چھپ کے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بدبختی سے اور اس رسوائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔